بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے شاہ رخ صدیقی۔ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں 18ویں ترمیم۔ 18ویں ترمیم کیا ہے، کن حالات میں نافذ کیے گئے، کیا اسمبلی میں اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوئی، اس کے کیا کیا اغراض تھے، اس سے کیا فائدے تھے۔ یقیناً ہر عمل کا فائدہ اور نقصان دونوں چیز کو دیکھا جاتا ہے، لیکن جب آئین سازی ہوتی ہے تو نقصان سے بچنے کے لیے آئین سازی کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت طویل انٹرپریٹ ہے، طویل ڈسکشن ہے۔ اس کے اوپر ہماری عدلیہ بھی ان فیوچر اس کی تشریح اور تعمیل کرے گی، امید ہے۔ ہمارے چیف جسٹس نے بھی اس سلسلے میں عندیہ دیا ہے۔ غالباً یہ 18ویں ترمیم غالباً 2010 8 اپریل 2010 میں قومی اسمبلی نے پاس کیا۔ ٹوٹل اس کے جو 342 ارکان میں سے 292 ارکان نے ووٹ ڈالا، اور اس کو سمری کو پاس کرنے کے لیے، بل کو پاس کرنے کے لیے، ترمیم کو آئین کا حصہ بنانے کے لیے صدر مملکت کو بھیج دیا گیا۔ صدر مملکت کے پاس یہ 19 اپریل کو سگنیچر ہو گیا، اور اسی دن سے یہ آئین کا حصہ، 18ویں ترمیم بل کا حصہ بن گیا۔ اس کے جو چیدہ نکات ہے، میں صرف اس کو ابھی ڈسکس کر کے شاہ رخ کی طرف بڑھوں گا، مگر اس سے پہلے کہ میں ڈسکس کروں، آپ سامعین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو، ہم اور بہتر طریقے سے محنت کریں آپ لوگوں کے لیے، ہم اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں اور علم کو پھیلانے کی ہم کوشش کریں، اور آپ بھی شیئر کریں کر کے اس علم کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ شریک کار ہو جائے۔ یعنی سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ لائک اف یو لائک۔ تو ہم بات کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کن وجوہات کی بنا پہ یہ ترمیم ہوئی۔ ایک آئین کا آرٹیکل ہے 17، پرویز مشرف کے دور میں یہ ترمیم ہوئی تھی، جس میں ایک چیز بنایا گیا تھا۔ دیکھیں، صاف بات بڑی اچھی ہوتی ہے، چونکہ اب لکھا ہوا ہے، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے، لہذا اس کا علم ہر شہری کو ہونا چاہیے۔ اس کے فائدے کیا ہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، 17ویں ترمیم میں بات ایک کی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص 2 مرتبہ سے زیادہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا آپ کے ملک کا، ہمارے ملک کا۔ یہ مین چیز تھی جو سیاست دان تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سیاست میں انٹر ہو گئے، اب 4 آدمی اٹھا کر کے ہم وہاں سے ہٹائے گا، ورنہ یہ میں زندگی میں نہیں ہٹنے کو۔ بہرحال 17ویں ترمیم میں یہ بڑی ایک آبجیکشنیبل چیز تھی سیاست دانوں کے لیے۔ عوام کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں یہ کہوں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر جو ہے اپنے یہاں زیادہ دن نہیں رکھتے تھے کسی کو، وہ فوراً ہٹا دیا کرتے تھے۔ جہاں 4 سال ہوا وہ وہاں سے ہٹا دیا۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص مستقل حکمرانی میں آ جائے تو اس کے پاس 100 رستے مل جاتے ہیں نکلنے کے، بھاگنے کے، کمانے کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی چیز ہوئی 58(2)B، اس کا آپ کو، ہم کو، سب کو علم ہوگا، جو بار بار ماشاءاللہ آتا رہا اس سیکشن، اس آرٹیکل کی وجہ سے۔ یہ ضیاء الحق کے دور سے تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ جو یہ 2 کام بہت اچھا ہوا۔ ایک 17ویں ترمیم جس میں بہت ساری چیزیں غلط تھی، یہ 3 سال کے علاوہ، 3 سال کو ہم قطعی طور پہ انڈوز نہیں کرتے کہ یہ غلط تھی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ساری چیزیں غلط، بہت ساری چیزیں غلط تھی۔ اب ہم شاہ رخ کے قصے ہم پوچھتے ہیں کہ شاہ رخ آپ کا کیا اس میں تجزیہ اور علم ہے؟
السلام علیکم تمامی ویورس کو، اور السلام علیکم آپ کو بھی۔ اصل میں 18ویں ترمیم جو المعروف 18th امینڈمنٹ کے طور پر بہت مشہور بھی ہے، یہ ایک ایسی ترمیم تھی جس نے جمہوریت، کہتے ہیں جمہوریت کو اصولی طور پر پاکستان میں بحال کیا، کیونکہ جو 17ویں ترمیم تھی وہ جنرل مشرف نے اس کو لایا تھا 17th امینڈمنٹ کو، اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے جو مقاصد تھے اس کو یوز کیا تھا۔ اس ترمیم میں انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی 13th امینڈمنٹ، میرے خیال میں 13th امینڈمنٹ ہی تھی، اس کو انہوں نے ریوائو کیا تھا، اور اسی کو مطلب انہوں نے ایک طریقے سے دوبارہ نافذ کر دیا تھا۔ اور اس میں مطلب مارشل لا اور پھر ساری پاور جو تھی وہ صدر صاحب کے پاس چلی گئی تھی۔ صدر جو آپ کا تھا ملک کا پریزیڈنٹ، وہ آپ کا سب سے اہم پارٹ تھا ڈیموکریسی کا۔ ڈیموکریسی تو نہیں کہہ سکتے تھے، وہ ایک طریقے سے مارشل لا ہی تھا جو مشرف کے دور میں لگا ہوا تھا۔ تو ایک تو یہ بہت برا پوائنٹ تھا جس کو اس 18th امینڈمنٹ کے ذریعے ختم کیا گیا۔ 18th امینڈمنٹ میں کیا سب سے بیسک چینج ہوا تھا؟ اس میں سب سے بیسک چینج یہ ہوا تھا کہ جو آپ کی ساری پاورز تھیں وہ صدر سے واپس لے کر پارلیمان کو واپس دے دی گئی تھی۔ پارلیمان یعنی کہ جو اسمبلی آپ کی نیشنل اسمبلی، اس کو وہ دے دی گئی تھی پاورز، اور پارلیمان کا لیڈر آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے، جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ تو سارے اختیارات ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں آپ وزیر اعظم کے پاس آ گئے تھے، صدر سے اختیارات چھین کر وزیر اعظم کو دے دیے گئے تھے۔ اور ایک بہت اہم جو اس میں ہوئی تھی وہ آرٹیکل 7 کی جو ہے نا اس میں ترمیم کی گئی تھی۔ آرٹیکل 7 کیا ہے آپ کا؟ آرٹیکل 7 آپ کا یہ ہے کہ جو ہائیلی ٹریزن یعنی کہ بہت بڑی بغاوت جسے کہتے ہیں، اس میں ملک کا آئین توڑنا یعنی مارشل لا کا نفاذ، یہ سب سے بڑی بغاوت اس میں شامل کر لیا گیا تھا کہ یہ سب سے بڑی بغاوت ہے اور اس کا مرتکب ہونے والا ہر شخص پھانسی کا حقدار ہے۔ یعنی کہ مارشل آرٹیکل 6 یا 7 جو بھی تھا، جی آرٹیکل 6، تو اس کو مطلب بالکل اس میں تھوڑی ترمیم کی گئی تھی، اور کیا نام ہے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا تھا کہ وہ ہائی ٹریزن کا اہل ہے اور اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو ایک یہ بہت بڑا امینڈمنٹ تھا جو ایک مارشل لا کے اپنے دروازے ایک طریقے سے بند کر دیے تھے اس ترمیم کے ذریعے۔ اس کے علاوہ ساری جو دو چیزیں، دو پاورز، آپ کی ہیلتھ اور آپ کی جو ایجوکیشن ہے، یہ دونوں صوبائی کہہ سکتے ہیں صوبے کے تحت آ گئے تھے، یعنی صوبے کے ماتحت آ گئے تھے۔ فیڈرل نے ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا، فیڈرل کے پاس ان کے اختیارات نہیں تھے، یہ دونوں اختیارات صوبے کو دے دیے گئے۔ اور یہ ایک بہت ہی بدترین کہہ سکتے ہیں چیز تھی جو ہوئی تھی۔ کبھی بھی کسی بھی آپ زبردست ڈیموکریسی میں دیکھ لیں، جو اچھی ڈیموکریسیز ہیں، وہ ایجوکیشن کا جو حق اور تعلیم کا حق ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہیں۔ یا امریکہ کی مثال لے لیں، امریکہ میں جتنی بھی ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ سارے کے سارے فیڈرل کے جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت منفی تبدیلی تھی۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر صوبے کے اندر آ گیا تو اس میں تباہی مچی، اور پاکستان کے دو چیزیں سب سے برباد ہوئی ہیں 18ویں ترمیم سے، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو حال ہو رہا ہے، ایجوکیشن اور ہیلتھ، ان کا بگاڑ یہ بالکل بگڑ گئی، اس کا بہت ہی زیادہ تباہ کن حال ہو گیا۔ یہ 3 امینڈمنٹ یہ تھی۔ جی ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صوبائی خود مختاری ہے۔ صوبے کو خود مختار تو بالکل ہونا چاہیے، چونکہ لیکن صوبے کی خود مختاری کا مطلب یہ نہیں کہ وفاق کمزور ہو جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں ایک اور چیز کی کمی رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ اس کو باضابطہ طور پر آئینی بحث نہیں ہوئی تھی۔ ایک اور چیز اس کے اندر شامل کی گئی تھی شاہ رخ، وہ یہ کہ ترقیاتی کام کے لیے صوبہ جو ہے انٹرنیشنل اور نیشنل اداروں سے قرض لے سکتے ہیں، اور اس کے 10 مختلف نوعیت کے پارلیمانی فیصلوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا، جو بڑا ایک اچھا، چونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو بحث اگر ہوتی ہے تو اس کے مائنس اینڈ نیگیٹو اینڈ پازیٹو دونوں سچویشن کے اوپر، دونوں صورتحال پہ، دونوں کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ صدر کو اختیار لے لیا گیا، یہ 58(2)B کا یہ ایک اچھا اقدام تھا، یقیناً اس میں دو رائے نہیں ہے، چونکہ عوام کی حکومت ہونی چاہیے۔ اس میں چند اور چیزوں کا اضافہ کیا گیا تھا، یہ کہ عورتوں کے حقوق، اس میں دو اور عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق،
اس میں جو ایک اور تین چیزیں اور کی گئی تھی، ایک اسلام آباد میں ہائی کورٹ، اور ایک ہائی کورٹ کے 2 سب ڈویژن، 2 سرکٹ کورٹ بنائے گئے تھے بینگورا میں اور تربت میں، بلوچستان کے ایک پسماندہ یہ دونوں علاقہ ہے، وہاں بھی ہائی کورٹ کے جو سنگل ججز ہیں وہ بیٹھیں گے۔ یقیناً ہوتا یہ ہے کہ جب سول کورٹس کے، ڈسٹرکٹ کورٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، جب وہ اپیل میں جاتے ہیں یعنی ہائی کورٹ میں، تو بلوچستان کے اس علاقے کے لوگوں کو بہت دور کوئٹہ وغیرہ جانا پڑتا تھا۔ اب وہ بینگورا تربت وہی قریبی، یہ ایک بینیفٹ ہے، ایک فائدہ ہے، اچھی چیز ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جی یہ کافی اچھے ڈیسیجن سے جو لیے گئے تھے، جیسے صدر سے پاورز کو لے کر واپس آپ اپنے پاس وزیر اعظم کے پاس لے کر آ گئے۔ وزیر اعظم جو آپ کا پبلکلی نمائندہ ہوتا ہے، پبلک ریپرزنٹیشن کے ذریعے وہ آتا ہے، تو ایک بہت اچھا قدم تھا۔ اوور آل 18 امینڈمنٹ نے کافی ڈیموکریسی کو فائدہ دیا، لیکن اس کے پیچھے کافی سارے ریزن بھی تھے جو اس کو لے کر آئے تھے۔ اس کو نواز شریف اور زرداری صاحب، 2 پارٹیز، زرداری صاحب اس وقت آپ کے پریزیڈنٹ تھے اور یوسف زادہ گیلانی آپ کے وزیر اعظم تھے اس وقت، تو زرداری صاحب نے ہی اس کو اس کو نافذ کروایا تھا، انہوں نے اس پہ ایگریمنٹ کو سائن کیے تھے، اور اس وقت ساری پاورز کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی تھی، اس وقت زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، اور پیپلز پارٹی کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ ہمیشہ لیتی رہی ہے۔ لیکن ابھی کچھ دنوں میں کیا ہوا ہے کہ جب سے یہ کورونا والا شروع ہوا ہے واقعہ، جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے آپ کی پریزیڈینشیل گورنمنٹ، سندھ کو خاص کر، سندھ، اور کیونکہ سندھ صرف 22 صوبہ جس کے اندر آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی حکومت نہیں ہے، پی ٹی آئی کی حکومت تینوں صوبوں میں۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم ترین کام ہوا تھا 18 امینڈمنٹ میں، کہ آپ کا جو صوبہ سرحد ہے، جس کو پہلے NWFP کہتے تھے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اس کا نام چینج کر کے خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا تھا۔ یعنی وہاں کی جو ایتھنیسٹی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، پختون بہت زیادہ ہیں، تو ان کو عزت دی گئی تھی۔ اس پہ بھی بہت زیادہ مسئلے ہوئے تھے پھر، کہ ایسے بہت سارے، پھر سرائکی صوبے کی بہت زیادہ مانگ شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ پھر کراچی میں جو ایک عجیب سا ماحول پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہاں پہ جو ایک مہاجر اور پھر جو ان کی آبادی تو وہ ہونا چاہیے، صوبے کا نام چینج ہونا چاہیے۔ سندھ ایک بہت عجیب سا حال ہوا تھا کہ آپ نے صرف ایک صوبے کو اس کا نام دے دیا، ایک آبادی کی جو زیادہ پاپولیشن جو ایکسٹرا تھی، جن کی زیادہ تھی اس کی وجہ سے، اور پھر باقی صوبوں کو آپ نے یہ پریویلیج نہیں دیا، تو اس میں بہت پرابلمس ہوئی تھی۔ تو اصل میں کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ، کہ اس وقت جو مسئلہ ہو رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے کافی آپ کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ کو بلیک میل کیا ہے 18 امینڈمنٹ کو لے کر، کہ ہم 18 امینڈمنٹ کو ختم کر دیں گے، ہم اس کو بالکل ختم کر دیں گے۔ کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے، سندھ گورنمنٹ اس کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے ہر ایک فیصلے میں۔ ہم کافی دنوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، عجیب سا ماحول ہے۔ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے بھائی لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے، یہ سارے کاروبار کھلیں گے، سندھ گورنمنٹ اگلے دن اعلان کرتی ہے کہ یہ کاروبار نہیں کھل سکتے، سب بند رہے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی کہتی ہے کہ آپ کے جو پیپرز ہیں بچوں کے وہ نہیں ہوں گے اس بار، سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہم سوچیں گے لیکن ہم کوشش کریں گے پیپر ہم لے لیں۔ تو پھر بالکل ہی ایک اپوزٹ میں چل رہی تھی سندھ گورنمنٹ۔ تو پھر ایک ان لوگوں نے اپنا ایک سمجھ لیں ایس کارڈ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جو آپ کا ہوتا ہے، انہوں نے وہ پھینکا فیڈرل گورنمنٹ نے کہ ہم 18 امینڈمنٹ کو ختم کریں، اس میں چینجنگ کریں، ختم نہیں کر رہے، چینجنگ کر رہے ہیں کچھ، اور چینج کا مطلب وہی تھا کہ وہ سارے جو صوبوں کے اختیارات ہیں وہ واپس لے لیں گے۔ تو وہ فائدہ ہوا۔ آج جو ہے نا سندھ گورنمنٹ نے فیڈرل کے سارے احکامات کو مان لیے، اور کل سے ساری یہاں پہ شاپس کھل رہی ہیں، جو فیڈرل کا حکم تھا 5 بجے تک کھل رہی ہے، لیکن اب ساری کھل رہی ہے۔ لیکن مراد علی شاہ کا جو اسٹانس تھا اس سے بہت واضح تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں کوئی شاپ نہیں کھولنے دوں گا، جو کھلیں گا وہ کھلیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھلے گا۔ بلکہ اس نے یہاں تک کہا تھا کہ 100% لاک ڈاؤن ہوگا آپ سندھ میں، لیکن وہ اسٹانس سے بہت ہی اچھے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا مطلب کام کر گیا وہ جو ان کا ایس کارڈ تھا 18ویں ترمیم ختم کرنے۔ تو یہ سندھ گورنمنٹ بلیک میل ہو رہی ہے، اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو اس میں کیا لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، جمہوری نظام میں اگر سیاست میں تو بلیک میلنگ عام ہے، یہ کرتے ہیں، بلکہ پورے دنیا میں بلیک میلنگ ہوتی ہے، لیکن پورے دنیا میں سیاست دان یا پارلیمنٹ یا پریزیڈنشل سسٹم کوئی بھی ہو، وہ عوام کے ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں
عوام کے بہتر نہیں بلکہ خواص کے بہتر کے لیے کام کیے جاتے ہیں. پارٹی اپنی بہتری کے لیے کرتی ہے بلکہ پارٹی اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے صرف سب کام کر رہی ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ جو ہٹایا 3 سال کے بعد 30 مرتبہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اس میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے. پیپلز پارٹی کا ایک خالی لیڈر بھٹو تھا، اب بھٹو کا ویژن ہی ختم ہو چکا ہے. اب تو زر اور دولت کے اوپر سسٹم چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے اندر جمہوریت ہے. لیکن نواز شریف مسلم لیگ نون میں یہ ہے کہ ایک ہی آدمی مسلسل حکمرانی کر رہا تھا اور اس کی خواہشیں کرتا رہے. نواز شریف وہ اپنے بھائی کو بھی دینا نہیں چاہتے. 3 سال کی جو پابندی یہ ختم کرنے کا مقصد، اس کے لیے اتنی جدوجہد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ٹھیک ہے، یہ اقتدار چیز ہی ایسی ہے جو نہ چھوڑی جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بلیک میلنگ کے دوسرا جو پھر سندھ پیپلز پارٹی جو استعمال کرتی ہے، کھپے اس کی بھی تو کرتی ہے نا، جس کو بولتے ہیں سندھ کارڈ. تو یہ دونوں بلکہ سبھی کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان نے بھی، دیکھیے نئی پارٹی ہے یہ، لیکن انہوں نے بھی بلیک میلنگ کیا. عام طور پہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ جوانوں کی، پڑھے لکھوں کی پارٹی تھی یہ بلیک میلنگ. لیکن ضرورت ہے، ابھی کھانے کی ضرورت ہے، ابھی تعلیم. اب دیکھ لیجئے جو ایجوکیشن کو 4 اور 400 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، پہلے 4 حصوں میں کیا گیا نا، چاروں پروونس کو الگ الگ اختیار دے دیا گیا. ایجوکیشن کے ذریعے قومیں بنا کرتی ہے. تعلیم، معیار تعلیم، سلیبس ایک ہونا چاہیے پورے دنیا میں. آپ دیکھ لیجئے کہ معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے وفاق اپنا رول پلے کرتی ہے، چونکہ وفاق کا کنٹرول پورے اسٹیٹ میں ہے، پاکستان کے کونے کونے پہ ہے. سندھ یا کوئی بھی پروونس کا جو کنٹرول ہے وہ یقیناً سندھ سے بالکل ہٹ کے برابر میں گوادر ہے، وہاں بھی نہیں ہے، بالکل برابر میں ہے. اب تو موٹر سائیکل پہ چلے جایا کرتے تھے، لیکن وہاں پہ بھی کنٹرول نہیں، اس لیے کہ صوبہ کوئی اور صوبہ ہے. تو ایجوکیشن جو ہے یہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ ایجوکیشن پہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سے فائدہ ہوگا عوام کو. اگر ایجوکیشن سے فائدہ حکمراں کو ہوتا تو اس پر بھی یہ نیگوشیٹ کرتے. اس میں 2 چیزیں اور انہوں نے اچھی کی ہے. چیف الیکشن کمشنر جو ہے، اس کا پہلے ہوتا یہ تھا کہ ڈائریکٹ کوئی بھی حکمراں اپوائنٹ کر لیا کرتا تھا، لیکن اس ترمیمی بل کے ذریعے حکومت پابند ہے اپوزیشن سے مشاورت کرنے کی، تب جا کر کے چیف الیکشن کمشنر اپوائنٹ ہوتے ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر بہت بڑا رول ہے، چونکہ دوسرے جو نیکسٹ حکمراں ہوتے ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کی شفافیت، صاف ستھرے کام کے بنیاد پر وہ ہوں گے. دوسرا جو کام انہوں نے کیا، جوڈیشل کمیشن، جو ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو ججز ہیں پہلے حکمراں کر دیا کرتے تھے. اگر دیکھیں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے سپریم کورٹ کے کالا کوٹ پہن کر کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا. کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. چھوٹے کورٹوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. لیکن اس سے یہ ہوا کہ عدلیہ جو ہے آزاد ہوئی. کیسے؟ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے ان کے اندر حاضر ججز ہوتے ہیں، سینئر ججز ہوتے ہیں. ایک کوٹا بنایا ہوا ہے کہ 5 7 9 ایسے ججز ہوتے ہیں جو ججوں کے ڈسپیوٹس کو بھی ختم کرتے ہیں، کورٹوں کے ڈسپیوٹ کو بھی ختم کرتے ہیں. ججوں کے اوپر لگائے گئے ایلیگیشنز جو ہے، فالس ایلیگیشنز کو کون کنٹرول کرے گا، اس کو بھی یہ کمیشن جو ہے دیکھتی ہے. اس کے لیے ریکمینڈ کرتی ہے ججوں کے اپوائنٹ کے لیے کمیشن جو ہے
یہ خود اپوائنٹ تو نہیں کر سکتی لیکن یہ ریکمینڈ کرتی ہے. پھر یہ جا کر کے آگے پارلیمنٹ کمیشن کا پارلیمنٹری کمیشن ایک ہے, وہاں جا کر کے جن لوگوں کو سجیسٹ کریں گے یہ کمیشن, جوڈیشل کمیشن, انہی میں سے جتنی کی ضرورت ہوگی اس کو پارلیمنٹری کمیشن جو ہے وہ ان کے نام کو اپروو کر دے گی. یہ بہت اچھا عمل ہے, یہ دو کام بہت اچھا ہوا. اس کے ساتھ اس ترمیم میں ایک اور فائدہ ہوا کہ 16 سال تک کے بچوں کے لیے مفت تعلیم, لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے ان کی تعلیم. مگر یہ تعلیم پھر وہی بات کہ تعلیم جو ہے اس کا فائدہ قوم کو ہونا چاہیے, لیکن اس کا فائدہ قوم کو بھی نہیں. اب دیکھ لیجئے ہر گلی میں ایک نیا اسکول ہے, ان کا اپنا سلیبس ہے. آپ بتائیے آپ کے شہر میں کتنا اسکول ہو, کتنے اسکول ہیں؟ بہت لاتعداد اسکول ہیں, بہت اسکول, اور سب کے تقریباً اپنے اپنے سلیبس ہیں. جی مرضی کے. مرضی کے. میں تو یہاں تک دیکھ رہا تھا کہ سلیبس میں بعض کتاب کو میں نے دیکھا رومیو اور جولیٹ کی کہانی, شیکسپیئر کی کہانی اس میں لکھی ہوئی ہے. ہماری میٹرک میں شیکسپیئر کی کہانی ہے, میٹرک میں ہماری شیکسپیئر کی کہانیاں ہیں, اور میٹرک کی جو ہمارا بورڈ ہے جو پورا کراچی کو بننا ہوتا ہے اس میں شیکسپیئر کی کہانیاں ہیں اور ولیم ورڈسورتھ کی نظمیں, وہ ایسی چیزیں جو ہمارے کسی بھی کام کی نہیں ہیں. یہ آپ کی تو کام کے لیے, یہ یورپ والے کے بھی کام کے لیے ہے, یورپ والے کے بھی کام کے لیے. یورپ والے نے ان چیزوں کو نکال پھینکا, یہ صرف لٹریچر میں ڈال دیا ہے. شیکسپیئر خودکشی کر چکا تھا, بہت بڑا شاعر تھا ہمارا. علامہ اقبال کی کہیں نہیں ہے. داغ ہم لوگوں کے زمانے میں داغ, مرزا, غالب, ان لوگوں کی بھی ہوا کرتی تھی. لیکن سوال یہی ہے کہ بچوں کی تعلیم صوبے کے پاس ٹھیک ہے ہونا چاہیے, لیکن صوبے کے ساتھ صوبے کو بھی پابند کرنا چاہیے کہ صوبہ اور اسٹیٹ یعنی فیڈرل مل کر کے اپنی ایجوکیشن سسٹم کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. گو کہ یہ نہیں بڑھائیں گے, ان کا فائدہ ہی نہیں ہے. دوسری ایک اور چیز انہوں نے 50-50 کی تھی. ایک اور انہوں نے کیا تھا کہ جی یہ 90 دن کے بعد یہ میٹنگ کیا کریں گے, یہ چاروں پروونس اور وفاق مل کر کے. آج 10 سال ہو گیا ہے, 10 سال ہو گیا نا غالباً, 2010 سے 2020. اب تک وہ اجلاس نہیں ہوا, اور ہونے کا امکان بھی نہیں لگ رہا ہے. اور چونکہ فائدہ ہی نہیں ہے نا اس میں. کیا بتائیں گے, کیا کارنامہ پروونس نے دیا, جاب دیا عوام کی بہتری کے لیے؟ کوئی کارنامہ تو ہونا چاہیے. سندھ کو ہی لے لیں آپ, سندھ کو اچھے خاصے فنڈز ملے ہیں, لیکن وہ ابھی بھی فیڈرل سے فنڈز مانگ رہا ہے کہ ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے, ہمیں فنڈز دیں. تو ان کی آپس میں چلتی ہے, کبھی پریس کانفرنس کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ والے بالکل دھواں قسم کی نا, کہ ہمیں کچھ نہیں دیا اور یہ الزامات لگا رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ اس کے جواب میں فیڈرل والے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے, تمہیں پیسے نہیں ملیں گے. وہ فیڈرل اس اسٹانس مجھے بالکل ٹھیک لگ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے, ہم آپ کو اس کے علاوہ جو چیز چاہیے وہ ہم دیں گے, ہم کو ایک پیسہ پوری کالج نہیں دیں گے, اور ان کو پیسہ چاہیے. وہ وینٹیلیٹرس مانگ رہے ہیں, اور اچھا یہ سب سے زبردست چیز, سندھ گورنمنٹ والے وینٹیلیٹرس مانگ رہے ہیں. تو ان سے بڑا زبردست سوال کیا تھا پی ٹی آئی والے نے, مطلب وہ بھی فیڈرل منسٹر ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت ہے تقریباً 10-15 سال سے سندھ میں, تو آپ نے وینٹیلیٹرس کتنے بنا لیے کہ آپ کو ضرورت پڑی؟ آپ نے ضرورت وینٹیلیٹرس کوئی بھی نہیں بنائے. اور وہ کوئی جواب نہیں تھا, کیونکہ انہوں نے اسکولز ہفتہ میں وینٹیلیٹرس کا انتظام رکھا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ وہاں جو اسکولز ہیں گورنمنٹ اسکولز, وہاں پر گدھے بنے ہوتے ہیں. اور یہ اس کے بتا رہا ہوں جو آپ کے سندھ کا وزیر تعلیم ہے, ایجوکیشن منسٹر ہے سندھ کا, اس کے جو ایریا ہیں, اس کی جو جہاں سے اسے ووٹ ملا جاتے ہیں وہ جیت کر آیا ہے, اس ایریا کے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہاں پر گدھے بندے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے گٹر کا. یہ حال ہے آپ کے جو فیڈرل منسٹر اور ہیلتھ منسٹر. تو مطلب عجیب ہی حال ہے, ایجوکیشن کا حال سندھ میں بہت خراب ہے. یہاں پہ کتوں کے کاٹنے کی جو ویکسین ہوتی ہے نا, وہ ویکسین بھی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, اور روز لوگ مرتے ہیں اس کی وجہ سے. اور اس کا اگر آپ پھر
سیکنڈلی جو آپ کا ہے تھر جو ہے آپ کا سندھ کا ایک بہت ایک حصہ ہے سندھ کا، وہاں پر پتہ نہیں کتنے ہزاروں بچے پچھلے کچھ سالوں میں غربت کی اور بھوک کی وجہ سے مر چکے ہیں سندھ حکومت، وہ کیا جبکہ سندھ کے زرداری بچے نہیں ہے؟ وہ سندھ کے بچے نہیں ہیں. وہی تو بولنا، وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن. شعر تھوڑا غلط ہو سکتا ہے لیکن یہی ہے نا کہ اپنا ہی بن جا. کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے نا سندھ ہمارا ہے، ہم سندھی ہیں، تو ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارے جو وہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہے، وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہ گٹر کا پانی پینے میں مجبور ہو جاتے کبھی کبھی. تو ان بچوں کی حالت دیکھیں گے نا، تصویریں اور ویڈیو فوٹیج آتی ہیں تو مطلب آپ کو افسوس کیسا، مطلب کیا ان کے اپنے بچے نہیں ہوں گے؟ ان کے بچوں جن کے پاس کروڑوں اربوں پتہ نہیں کتنے روپے ہیں، خالی اب زرداری صاحب کو ہی دیکھنا ہے ہمارے، وہ کیا تھے اور وہ کیا ہو گئے. اس وقت دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں شمار ان کو، اگر ان کی وہ لیگل دولت، اپنی ساری دولت کو ظاہر کر دیں تو وہ دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں شمار ان کا ضرور ہوگا. زرداری اور نواز شریف، یہ دو آدمی میں تو بالکل کہہ سکتا ہوں مطلب شیورٹی کے ساتھ یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ٹاپ 10 میں تو لازمی آئیں گے دونوں. تو ان کو اتنا پیسہ آپ نے کھایا اور سندھ سے ووٹ لیا. اور اصل میں مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ سندھ میں ووٹ پتہ کیسے ملتا ہے؟ آپ ایک تو وہاں پہ جاگیرداروں کا سسٹم ہے کہ یہ لوگ جا کر ڈائریکٹ جاگیرداروں سے بات کرتے ہیں، اور ان کے جو انڈر میں کسان ہیں، کاشتکار ہیں، ان کو بس بتا دیا جاتا ہے تم نے یہاں جانا ہے اور اس کو ووٹ دینا ہے. اور سیکنڈ ہے کہ وہ 2,000 روپے دیتے ہیں، بریانی کی پلیٹ کھلاتے ہیں اور ان کا ووٹ جس کو وہ بولیں گے اس کو وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں. کیونکہ وہ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے، ان کو جو بولا جاتا ہے ان کو پیسہ نظر آتا ہے. وہ بیچارے غریب اتنے کہ ان کو تو پیسے دیتے ہیں اور خرید لیتے ہیں. تو سندھ کا حال بہت ابتر ہو گیا ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد سے، جب سے اس کو صحت کا ڈپارٹمنٹ ملا ہے ان کو اور ایجوکیشن کا ملا ہے، کیونکہ بہت اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو گورنمنٹ ہمیشہ رکھتی ہے فیڈرل لیول کی. تو وہ ہمیشہ انہوں نے کھایا ہے. گورنمنٹ اسکول کی جو پڑھائی کرنی، پہلے ہم سنتے تھے کہ جتنے بھی آج بڑے لوگ ہیں نا پاکستان کے، وہ سب گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے نکلتے تھے. ہم نے سنا ہے یہی. ہمارے ٹائم میں تو گورنمنٹ اسکول میں جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو لوگ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے وہ مطلب کیا کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم سے، وہ پڑھ ہی نہیں رہے، جیسے غریب ترین فقیر مسکین ہے. مسکین، وہی یہی حال. جبکہ گورنمنٹ اسکول کا ایجوکیشن کا لیول بہت ہائی ہوتا تھا. انجینئرس، ڈاکٹرز یہیں سے پڑھ کے نکلتے تھے آگے، جو یہ معیار ہوتا تھا پہلے. اچھا اب تو جو سندھ کے گورنمنٹ کالجز ہیں ان کا حال یہ کہ وہاں کے ایک مرتبہ ایک نے ویڈیو بنائی تھی، ایک لڑکے نے اس نے ویڈیو ڈالی تھی کہ وہ سیلریز لینے آئے ہوئے تھے اپنی بینک میں نا. تو اس نے بولا آپ ٹیچر کون سے؟ انہوں نے بتایا میں انگلش کا ٹیچر. انہوں نے بولا چلے آپ نا اسپیلنگ سنا دیں ڈیسک ٹاپ کی. تو بیچارے ادھر ادھر دیکھنے لگے. پھر بولے ہاں کس چیز کی؟ بولا ڈیسک ٹاپ کی سنا دے. وہ پھر جو ہے ادھر ادھر وہ گھوم گئے. پھر دوسرے سے پوچھا، بولے میں اردو کا ٹیچر ہوں. تو اس سے اس نے بولا یہاں پہ اپلیکیشن مجھے لکھوانی ہے، اب اپلائی کرنا ہے گاؤں، تو یہاں پہ یہ اردو میں ایک درخواست لکھ دے. تو بیچارہ کے پسینے چھوٹ گئے تھے. وہ سیلریز ان کی 70,000 80,000 سیلریز تھی، لیکن وہ اور وہ اب ٹیچرس تھا کالج کے ٹیچر سندھ. تو یہ حال ہے ہمارا ایجوکیشن کا. اور ہاسپٹل کا تو حال بہت مطلب وہ پوچھنے کے بھی قابل نہیں کہ اب میں کیا بتاؤں ہاسپٹل کا. سامعین، ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہے. عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹرین کون ہوتے ہیں، ان کا کیا کام ہے، قانون سازی کیا ہے، کیوں کیے جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں. میں یہ کہوں گا، آپ کی سپورٹ کروں کہ قانون سازی بہت ضروری ہے. کسی بھی قوم کے بقا کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے. قانون کے ہونے سے غریب لوگ، کمزور لوگ آزادی سے چل پھر رہ سکتے ہیں. جہاں ایک قانون اور قانون کا نفاذ ہو، قانون کی سپرمیسی ہو، وہاں وہ اس کا مثال ایسے ہی دیا جاتا ہے کہ رات کی سیاہی رات میں کوئی ایک عورت لدے ہوئے زیور کے ساتھ چل رہی ہو، وہ گھر سے باہر جاتی ہے، بازار سے گھوم کر پھر گھر آتی ہے محفوظ رہے، تو سمجھ لیجئے وہاں قانون کی بالادستی قائم ہے. آپ کے بچے محفوظ رہے آپ کے شہر میں. کب؟ جب قانون کی بالادستی ہوگی. تو قانون کون بناتا ہے، کیوں بنائے جاتے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ ہماری زندگی میں اس کے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں، ان باتوں کا جاننا ہمارا اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرتے رہے. ٹھیک ہے اگر ہمارا وقت علم کے لیے عمر نہیں ہوتی، علم
ہم اگر سیکھیں گے ہم اپنے بچوں کو سکھا پائیں گے، اور بچوں کو بھی ضرور قانون کا علم کم سے کم از کم بنیادی قانون کا علم ہم کو ہونا چاہیے۔ ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔